तालिबान कमांडर ने सदारती महल में अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि बगैर खून रेजी काबुल फतह करने पर खुश हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वसी तर मुशावरत से करेंगे। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके मुआवनीन अफगानिस्तान में हैं। काबुल में सिक्योरिटी इंतजाम के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह काबुल आएंगे। तालिबान की जानिब से इनखला की इजाज़त देने के बावजूद एयरपोर्ट और इलाकों में हालात कशीदा हैं। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि एयरपोर्ट के तरफ फायरिंग और धमाके हुए हैं। हमारे फौजी हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि तालिबान पर वाज़े कर चुके हैं कि अगर हमारे सिफारती अमले या लोगों को कुछ कहा गया तो भरपूर जवाब आएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तालिबान कमांडर ने सदारती महल में अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा है कि बगैर खून रेजी काबुल फतह करने पर खुश हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीब खान, माहिर अफगान अमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि 2 धमाके हुए हैं सिफारत खाने के बाहर, फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, क्या सूरत हाल है? जी देखें, एक तो अशरफ गनी ने अनएक्सपेक्टेड जैसे वो गए हैं अफगानिस्तान से, तो ये तालिबान के लिए भी बिल्कुल वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पहले भी उन्होंने बहुत से शहर हैंड ओवर किए थे, वहाँ पे पुरअमन तरीके से वो दाखिल हुए, लेकिन काबुल में अभी कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था कि इक़्तिदार की मुंतकली कैसे होगी। अशरफ गनी भी अचानक छोड़ के चले गए, तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद अभी शहर में कई जगहों से एयरपोर्ट से एक बंदा मारा भी गया है उसमें, जहाँ पे लोगों को लूटने के, उनके घर में दाखिल होने के वाक़यात हुए हैं और 4 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि धमाके हुए हैं, फायरिंग हुई है, ये अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ये भी उन्होंने अपना सफारत खाना भी हामिद करज़ई जो एयरपोर्ट है उनके जो पर्सनल थे उनको वहाँ पे मुंतकिल किया है। तो उनकी हिफाजत के लिए क्रैकर उन्होंने फाड़े हैं, फायरिंग भी की है, ताकि जैसे एक अचानक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हुई है, अचानक तालिबान शहर में दाखिल हुए हैं, तो उन्हें ये ख़तरा था कि ये ना हो कि हमारे जो शहरी हैं, जो सफारती अमला है, इसे कोई नुकसान पहुंचाए। तो इन धमाकों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है अभी तक, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस थे उन्होंने अपने शहरी और जो सफारती अमला था उसकी दफा के लिए फायरिंग की है। ये उनकी जो सफारत खाना है और हामिद करज़ई एयरपोर्ट है जहाँ पे अभी वो मौजूद हैं और अपने शहरियों को इंतकाल कर रहे हैं, वो थोड़े ही फासले पे हैं। तो यहाँ से उनके इंतकाल के दौरान शायद उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए ये फायरिंग की है। इसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। नसीब खान, तालिबान ने तो कहा था कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन वो तो सदारती महल भी चले गए हैं। तालिबान तो एक दिन भी अपने वादे पर कायम नहीं रह सके, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखें, इक़्तिदार की मुंतकली का जो प्रोसेस था वो जेन्युइन ऐसा होना था कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो मुसालहती शोरा के चेयरमैन भी हैं, उनकी सालसी में अशरफ गनी ने इक़्तिदार छोड़ना था, एक अबूरी सेटअप बनना था, फिर तालिबान को हैंड ओवर होना था। लेकिन आज अशरफ गनी ने बिल्कुल सरप्राइज दिया है। उनके जो वज़ीर दिफा हैं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, उनके नायब सदर जो थे अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने भी उनके खिलाफ ट्वीट किए हैं। तो तालिबान के तर्जुमान जो थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनका कहना था आज चारों तरफ से वो काबुल के दरवाजे पे पहुंच गए थे, जलालाबाद, लगमान और लोगर और पगमान की तरफ से। आज शाम तक तो वो कह रहे थे कि हम दाखिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद शहर में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। पुलिस ने भी अपना जो वो ड्यूटी थी वो छोड़ दी थी, बाकी अथॉरिटीज भी दफ्तर अपनी छोड़ के चले गए थे। तो उस वक्त लूट मार भी शुरू हो गई थी। उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम शहरियों की हिफाजत के लिए अपने दस्ते दाखिल कर रहे हैं। तो बहुत ही उनके दाखिल होने के बाद जहाँ पे वो शहरियों से मेरी बात हुई, कुछ लोग लूट मार कर रहे थे, पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो थे उससे असला उठा के वो लोगों से गाड़ियाँ छीन रहे थे। कई ऐसी भी इतलात मौसूल हुई हैं कि उन्होंने घरों को भी लूटा है। तो उसके बाद तालिबान शहर में दाखिल हुए हैं और रेजिस्टेंस किसी ने नहीं की। हुजूरी चमन जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसके बाद जाके वहाँ पे फौजियों ने उनके सामने सरेंडर किया है।
تو بقول طالبان کے وہ شہریوں کی حفاظت کی خاطر کابل میں داخل ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف اشرف غنی نے بھی یہ غلطی کی ہے، بالکل جیسے امریکہ نے انہوں نے چھوڑا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے کابینہ کو چھوڑا اور بغیر کسی ایک پراپر طریقے کے وہ ہینڈ اوور کرنے کے بجائے وہ تاجکستان چلے گئے۔ نسیم خان صاحب، آپ افغان ماہر امور ہیں اور صبح سے کیا صورتحال رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا صدر اشرف غنی کو افغانستان چھوڑنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اگر وہ 1 سال پہلے چھوڑتے جب بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے جتنی خون ریزی ہوئی ہے، کندھار شہر میں تباہی ہوئی ہے، ہلمند کے جو صوبائی دارالحکومت ہے لشکر گاہ وہاں پہ تباہی ہے، ابھی 3 دن پہلے لوگر میں طیاروں نے بمباری کی ہے جس میں 30 افراد مارے گئے ہیں، اسی طرح ہرات میں تباہی ہوئی ہے۔ یہ پچھلا جو 1 سال کا عرصہ رہا ہے، اس میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی میں بہت زیادہ عوام کا نقصان ہوا اسپیشلی۔ تو اگر 1 سال پہلے ہی وہ استعفیٰ دے دیتے، سیز فائر ہو جاتا اور ایک عبوری سیٹ اپ بن جاتا، پاور شیئرنگ ہو جاتی، ایسے غیر یقینی صورتحال نہ پیدا ہوتی۔ تو ابھی انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اب بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے جیسے امر اللہ صالح تھے، عبدالرشید دوستم تھے، حمداللہ محب اور کچھ ایسے لوگ تھے جو آخر دم تک ان سے ریزسٹنس کرواتے رہے، لیکن آج انہوں نے بالکل ایک سرپرائز دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے وزیر دفاع جو تھے سابقہ بسم اللہ محمدی، انہوں نے ٹویٹس میں انہیں بہت سخت الفاظ میں مخاطب کر کے کہا کہ انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تو کاش اگر وہ جب بین الاقوامی مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت اگر ایسا فیصلہ کرتے تو افغانستان اتنی خونریزی سے بچ جاتا اور پہلے ہی اس میں امن قائم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے نسیم خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغانستان کی صورتحال بدل چکی ہے، صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان جا چکے ہیں اور جو طالبان ہیں ان کی حکومت یقیناً قائم ہو ہی چکی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اب حامد کرزئی اور ان کی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ وہ بری حکومت مل کر قائم کر سکیں؟ دیکھیے، یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ افغانستان کی سچویشن لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ ہم اب یہ سن رہے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن وہاں سے واپس دوحہ چلا گیا ہے جہاں بیٹھ کے اس کی فارمیلٹیز اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ طے ہوگی۔ تو ابھی کسی یقین دہانی سے کوئی بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سچویشن بہت فلوئڈ ہے۔ ابھی جو امیجز وہاں سے آ رہے ہیں جس طریقے سے افغانستان کیپٹل جو ہے افغانستان کا کابل میں طالبان داخل ہوئے ہیں، جس طرح وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، جس طرح باقاعدہ جو پریزیڈنشل پیلس ہے اس کی ہینڈنگ اوور ہوئی ہے، یہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے مین وہ ابھی کسی ایک ایسے نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں جس سے یہ تصور کیا جا سکے کہ افغانستان میں جو وار ٹورن کنٹری ہے وہاں امن قائم ہونے جا رہا ہے۔ ابھی امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے میں میرے خیال سے تھوڑا وقت باقی ہے۔ جو دوحہ میں مذاکرات ہوں گے جس کے لیے ایک ڈیلیگیشن ہماری اطلاع کے مطابق آلریڈی چلا گیا ہے عبداللہ کی قیادت میں، وہاں سے پتہ چلے گا کہ اب یہ صورتحال کس سمت یعنی جانے والی ہے۔ ابھی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اور ٹو ایکسپیکٹ کہ وہاں امن قائم ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نوید چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ نوید چودھری صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا صدر اشرف غنی کو افغانستان چھوڑنا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا طالبان کا۔ اشرف غنی صاحب صورتحال کو بھانپ چکے تھے کہ امریکہ اب ان کی حکومت بچانے میں یا افغانستان کے معاملے میں اس طرح کی انٹرسٹ نہیں لے گا جیسے وہ ماضی میں لیتا رہا ہے۔ جب عبداللہ اور اشرف غنی وائٹ ہاؤس گئے تھے پچھلے دنوں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا رویہ سخت مہری پر مبنی تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا نا، افغان حکومت نے کرنا ہے اور انہوں نے جنگ لڑنی ہے۔ تو ان کو یہ چیز واضح طور پہ نظر آ گئی تھی کہ اقتدار میں اب رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ امریکن ٹروپس نکل بھی گئے تھے، جو فوجی آئے تھے وہ اپنے سفارتکار نکالنے کے لیے آئے تھے۔ تو امریکہ بظاہر کا جو لفظ ہے اس کو اس لیے میں یہاں زور دے کے کہہ رہا ہوں
کہ اس کے اندر ابھی کیا گیم ہے یا کیا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا. جیسے پاکستان نے فرمایا ابھی تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. امریکہ کے متعلق بعض لوگ جشن بھی منا رہے ہیں کہ وہ ہار کے نکل گیا ہے. مجھے ناچیز کی رائے تو یہ ہے کہ امریکہ آیا بھی پلاننگ کے ساتھ تھا, نکلا بھی پلاننگ کے ساتھ ہی ہے. اب پلان کو سمجھنا جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کام ہے. جو سمجھ پائے گا وہی اس صورتحال سے نبردات ہو سکے گا کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں, لیکن اشرف غنی یا ان کے ساتھیوں کے بارے میں ان کا جو دورہ امریکہ تھا اسی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ امریکہ اب ان کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اب خطے کی صورتحال کیا بنے گی؟ طالبان نے بظاہر تو بڑے میچور رویے کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم جو مخالفین ہیں ان کو معافی دے دیتے ہیں اور باقی معاملات, لیکن آگے چیزوں کو چلانا, پھر اگر وہاں اسٹیبل گورنمنٹ بن جاتی ہے تو اس کے اپنے کانسٹیٹوئنسیز ہوں گے. خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کے اپنے بہت زیادہ مضمرات ہیں. تو دونوں صورتوں میں اس کے نتائج بہرحال آس پاس کے تمام ممالک پر مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب ساتھ ہی رہے گا. نصیب خان صاحب, اب جو صورتحال بن چکی ہے ایسے میں طالبان کسی اور کو فریق حکومت میں شامل کرنا چاہیں گے جبکہ انہوں نے پوری جنگ جیت لی ہے؟ نسیم خان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. سلیم بخاری صاحب, آپ سے ہی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب جو افغانستان کی صورتحال بن چکی ہے, طالبان جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں, طالبان کسی اور فریق کو حکومت میں شامل کرنا چاہیں گے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری جنگ جیت لی ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا حتمی حل اسی سمجھوتے کے اندر چھپا ہوا ہے جو دوحہ کے اندر بیٹھ کے ہوا ہے. آپ دیکھیے کتنی پینیٹریشن کی ہے انہوں نے کہ وہ کندہار سے, قندوز سے اور مزار شریف سے چلتے چلتے بلاخر کابل پہنچ گئے ہیں اور کہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کہیں کوئی مار دھاڑ اور خون ریزی نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیے کابل کے اندر پہلے وہ آگے انہوں نے گھیرا کر لیا اور پھر آرام سے وہ اندر آ گئے ہیں. کہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. 3 لاکھ افراد پر مبنی افغان آرمی تھی. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اتنی وار مشینری ان کے پاس تھی, اتنے وہ ویل اکوپڈ اور ویل ٹرینڈ تھے. تو یہ سب کچھ میرے خیال سے ایک سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے یا ان کی ہار کا جشن منانا میرے خیال سے ابھی بے وقوفی ہوگی. اس لیے کہ امریکہ کے جتنے بڑے سٹیکس ہیں اس ریجن میں, افغانستان میں, کیونکہ وہ چائنا کے بہت قریب ہو کے اس کو مانیٹر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا سپل اوور افیکٹ ریسٹ آف دا ورلڈ پر نہ جائے, وہ اتنے آرام سے ہارنے والا نہیں ہے. جی بالکل, اور رد عمل بھی ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے سامنے آئے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور نوید چودھری صاحب اب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں جوائن کیا تھا نصیب خان نے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ.